बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में इंतहाई ख़ास खबरें होंगी पाकिस्तान को लेकर। एक ख़बर तो आप देख रहे हैं कि एक साहब जिन्होंने हमें नज़र आए थे, जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि काफ़ी कुछ कहा था, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब इनकी बीवी जो कह रही है, साबका बीवी हो जाएंगी, तीसरी अहलिया, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो ना तो बताने वाले हैं और ना ही मुनासिब हैं, क्योंकि ये जो बच्ची छोटी लड़की है 18 साल की है, तो इसके ऊपर अगर तमाम चीज़ें गुजरी हैं तो हम इससे हमदर्दी रखते हैं। और अगर उन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो इल्ज़ामात जो है साबित करना मुश्किल नहीं है। अगर ये आइस का नशा करते हैं या शराब पीते हैं, जो कुछ भी है, इसके टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि नाजायज़ इल्ज़ाम भी ठीक नहीं है। अगर वो साबित हो जाते हैं तो उसके बाद जो है इनके टेस्ट होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जज साहब ऐलान करेंगे, इस बात का फैसला करेंगे कि इनके टेस्ट करवाए जाएँ। और इसके अलावा जो उन्होंने बाकी इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इनके साथ इनको मजबूर किया गया जो काम करने के लिए, वो भी सामने आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं उन बातों की कि जहां पर आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जो 2 नंबर ब्लॉक किए थे, उसके हवाले से हम पहले ही बात कर चुके थे कि वो नंबर जो है पहले ज़्यादा ब्लॉक कर लिए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अरसे के लिए सिम भी ब्लॉक कर दी थी, और अब मतलब ब्लॉक से मुराद बंद, फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन अब जो है फ़ोन उनका एक्टिवेट है। ये आखिरी खबरें आ रही हैं जी, फ़ोन एक्टिवेट हो गया है। लेकिन अब जो 2 नंबर ब्लॉक हुए थे, वहाँ से खबर ये आई है कि उनकी ये आप पैगाम कह लीजिए, पैगाम अच्छा अल्फाज है, एक मुनासिब से इंसान के ज़रिए जो है वो पैगाम भेजा गया। वो आजकल तो ज़्यादा ही मुनासिब हैं, वो किसी भी पार्टी में भी नहीं है इस टाइम, उनकी अपनी पार्टी वैसे है बहरहाल। तो उन्होंने जो है वो उनको ज़रिए पैगाम भेजा कि आप इमरान खान साहब से कहें कि फ़ोन खोल दें और हमें उनसे बात करनी है और उसको बात करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से वो अगर ऐसा कहते हैं तो बात करने में हर्ज तो नहीं है, मगर वो पैगाम जो उन्होंने दे दिया है उसमें बता भी दिया है कि हमने क्या बात करनी है। वो जो इस टाइम जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, और जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी पारा है, वो बहुत हाई है। यानी कि इस टाइम जो है लोग रोज़ाना ये सोच रहे होते हैं कि अभी है, गवर्नमेंट है, या वो पूछते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, कोई अरेस्ट तो नहीं हुआ, सब जिंदा हैं। ये बातें, तमाम चीज़ें जो हैं वो लोग सुनते हैं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक नंबर ब्लॉक हैं और उम्मीद करते हैं कि नंबर खुलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि बातचीत होगी, और उम्मीद करते हैं कि, लेकिन इमरान खान साहब जो है शायद उनकी बात पूरी ना कर पाएँ जो वो कहना चाह रहे हैं कि आप सब्र करें, आप वेट करें, और 6 महीने और तमाम चीज़ें, वो मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि वो किसी बात पे वो आधी बातें हो जाएं, आधी तुम्हारी बात आधी मेरी बात, या कोई और चीज़ निकल जाए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर मुआहदे भी हो जाते हैं, तो कोई मुआहदा हो जाए, मुझे पता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। वजह उसकी ये है कि उनको मालूम ही नहीं था। उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी कि इमरान खान साहब अपनी जो जिसे कहते हैं कि जो उनकी एक वो थी मकबूलियत, वो खो चुके हैं, ये उनका ख्याल था। फिर उनका ये भी ख्याल था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के 12 करोड़ कम अज़ कम तो नहीं आएंगे ना। जो ट्वीट्स आ गए, जो आपने देखा ट्रेंडिंग चल रही है, ये 12 करोड़ क्रॉस कर गए। जो कंपनी इसको देख रही है वो कहते हैं हो क्या गया, ये चीज़ क्या है। तो 12 करोड़ का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कितने हुए होंगे, और अगर ये इनको आप वोट में कन्वर्ट कर दें तो फिर क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन है अवाम का, और अवाम जो है वो निकली हुई है। अवाम रोज़ाना निकलने को तैयार है, हर वक्त निकलने को तैयार है। और जब ये कल उन्होंने कहा कि मियाँ वाली, मुझे नहीं लगता कि सब लोग आएंगे, तो लोगों ने इतना शोर किया कि इनको बोलने के लिए टाइम चाहिए था कि भाई ठीक है, अगर जो भी नहीं आएंगे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप मियाँ वाली में निकल लेना, इस्लामाबाद अगर नहीं आ सके तो। ये सूरत हाल है। अब आगे हम बात कर लेते हैं गवर्नर की बात बता दूं मैं आपको कि गवर्नर इस टाइम मौजूद है, जो उमर चीमा साहब है वो मौजूद हैं। उनके होते हुए एक और गवर्नर बना दिया गया। तो इस टाइम पंजाब में 2 गवर्नर हैं। एक बलीग रहमान को बना दिया गया है, और इनकी पहले समरी भिजवाई थी, आज समरी भिजवाई सदर को कि हम इसको बनाना चाहते हैं गवर्नर, और ये बनता है मंजूरी से, सदर की मंजूरी से बनता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने उमर चीमा को भी कह दिया कि आपको हमने ओहदे से हटा दिया है, आप गवर्नर हाउस खाली कर दें, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तमाम चीज़ें हुई। अभी ये चीज़ सेटल डाउन नहीं हुई थी। अब तक मैं आप तक पहुंचा नहीं था कि खबर दूं कि मरियम औरंगजेब ने बलीग रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा जी बनने नहीं जा रहे, वो बन गए हैं, और उन्होंने तस्दीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने बताया कि बलीग रहमान को गवर्नर पंजाब बना दिया गया है। इनको अब सदर की जरूरत भी नहीं है, ना उनकी समरी की जरूरत है, ना उनसे पूछने की जरूरत है। ये होती है बात।
تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو گورنر موجود ہیں، اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے، کس کا ہے کام ماننا ہے، کس کا نہیں ماننا، اور گورنر جو پنجاب ہاؤس ہے، گورنر کا جو ہاؤس ہے اس کے اندر کون سے لوگ بیٹھیں گے، 2 لوگ بیٹھیں گے، 2 کمرے، 2 آفس ہوں گے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب جو وہاں پر ٹیم ہے وہ کسی بات مانے گی؟ یہ تو ایک نیا بحران ہی پیدا ہو گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ 10 دن کا ٹائم تو انہوں نے خود کہا تھا کہ 10 دن ہمارے پاس ہیں جو مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم اگر ہم بات کریں، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا، جب یہ جو حکومت گری تو ہمیں پکی امید تھی یا پوری امید تھی کہ کرپشن کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اکاؤنٹس کے حوالے سے، کوئی بھی پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ہوگا جس کے خلاف وہ ایک آواز اٹھے گی اور بولیں گے جی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو ہم چیک کریں گے اور تمام چیزیں کریں گے۔ یہاں پر کیا ہوا کہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے، مطلب مریم نواز ہوں یا نون لیگ ہو، انہوں نے کلین چٹ دی ہے پی ٹی آئی کو۔ انہوں نے کلین چٹ دی ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی جماعت ہے، 1 روپے کی کرپشن ان کے اوپر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، یہ نون لیگ نے کہا۔ کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ان کا جو بولنا ہوتا ہے وہ ایک نام پہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو فرا گوگی ہیں وہ سارا پیسہ تو وہ لے گئی ہیں، تو پی ٹی آئی کا کچھ نہیں ہوا، اور وہ ان کا پورا جو آپ دیکھ لیں، پورا جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی نام لیتے ہیں کہ سارا پیسہ جو ہے وہ دبئی کی چلی گئی ہیں۔ تو اب فرا گوگی کریں گی کیا یا فرا خان کریں گی کیا، تو وہ میں آپ کے سامنے اطلاع لے لیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ہی نام انہوں نے پکڑا ہے اور یہ واحد سیاست کا محور رہتا ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ لوگ جلسہ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب پیش رفت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ان کا نام ہے فرد شہزادی، جن کو فرا گوگی کہا جاتا ہے، اور ان کے شوہر ہیں احسن جمیل گجر، آمدنی سے زیادہ اساتذات کے الزامات پر دبئی سے 10 مئی کو پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ واپس آ جائیں گی، یہ 10 تاریخ کو 3 دن کے بعد یہ واپس آ جائیں گی، اور انہوں نے نیب کا دائرہ اختیار چیلنج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پر کیس آپ بنا لیں، کیس اور جو آمدن سے زیادہ جائیداد ہے اس کا بھی کیس بنا لیں، ٹھیک ہے نا، ٹیکس کا کیس بنے گا، ٹیکس کا کیس بنا لیں، لیکن ہاں آپ ہمیں اس میں کیوں ڈال رہے ہو کہ آپ نیب میں ڈال رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس پر جو نیب ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی فرد پبلک آفس ہولڈ کرتا ہو یا اس کا کوئی بیوی یا بچے ہوں تو ہم ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہولڈ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا شوہر ہے وہ 1997 میں، مطلب 25 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 1997 سے لے کر 99 تک 2 سال کے لیے ضلع کونسل گجرانوالہ کے چیئرمین رہے، اور آئین کے مطابق چونکہ وہ اس درمیان وہ رہے، تو آج جو ہے یعنی کہ تقریباً اب 99 کی بات کریں تو 23-24 سال کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کرتے ہیں، تو کیا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ تو خیر عدالت فیصلہ کرے گی کہ نیب اس کے اندر پارٹی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی، زبردستی کرے جو کچھ بھی ہے۔ اب اگر نون لیگ کا سارا محور بات کرنے کا، جلسے کا کنٹینٹ اگر فرا گوگی سے بنتا ہے اور اگر یہ آ جاتی ہیں تو یہ تو کنٹینٹ ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، ازیوم کر سکتے ہیں کہ پھر کیا کنٹینٹ ہوا کرے گا جلسوں کا، پھر کیا کمپین چلے گی جلسوں کے اندر یا عدالت کے اندر یا جہاں پر بھی جائیں گے، پھر کیا بات کریں گے اگینسٹ پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے۔ اگر فرا جو گوگی ہیں یا فرا خان جو ہیں اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں اور وہ کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے تو اس کو آپ کاٹ کے برابر کر دیں، وہ تو کاٹ کے برابر ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ساری جائیداد تو نہیں ان کی ضبط ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، کتنا جائے گا؟ وہی جائے گا جو ان کا بنتا ہے، ساری کی ساری جائیداد تو نہیں چلی جاتی نا۔ تو اس طریقے سے جس طرح آپ نے دیکھا تھا ملک ریاض صاحب کا حساب کتاب کیا، انہوں نے کہا جی اتنے پیسے ہیں، اتنے پیمنٹ کر دی، بات ختم ہو گئی، ملک ریاض صاحب فری ہو گئے۔ تو پوری کی پوری یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے بحری ٹاؤن جو ہے گورنمنٹ کے ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اگر کچھ گورنمنٹ عدالت سمجھتی ہے کہ یہاں پر اتنا ہونا چاہیے تھا، وہ برابر کر دیں آپ، تو برابر ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو فرا خان جانے، انہیں کام جانے، وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے آپ کو کلیئر کروائیں اور انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن جو آپ کو میں نے بتانی ہے بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ ہم یعنی کہ جس خطے میں رہتے ہیں یہاں کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ پاکستان میں اور بھارت میں ہزاروں ہلاکتیں ہوں گی۔ میں تیاری کے حوالے سے اگر آپ سے بات کروں کہ ہزاروں زیادہ بھی لوگ مر سکتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی بہت لمبی چوڑی ہے، میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، مگر پیرس سے رپورٹ شائع ہوئی ہے اور انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جو حالات آپ آج دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور بھارت میں، بھارت کو انہوں نے مین ٹارگٹ بھی بتایا ہے اور پاکستان اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مارچ اپریل میں جو کچھ ہوا گرمی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ
جھلسانے والی گرمی کا سامنا رہا یہ ہے مارچ اور اپریل، جبکہ سال کے گرم ترین دنوں کا ابھی آنا باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کی بار، یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کی بار یہ جو ہو رہا ہے، انہوں نے فوکس انڈیا کو ہی کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہماری سرحد لگتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گرمی یہاں ہٹ کر رہی ہے اور ہمارے پاس نہ آئے، تو ہمارے پاس آئے گی، کیونکہ اس کا جھکاؤ اسی طرف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کلنگ ٹیمپریچر 62 فارنہائٹ کلنگ ہیٹ ویو، وی آر ڈوئنگ دس ریفیوزنگ ٹو اسٹاپ ہارریفک۔ تو جو کچھ ہونے والا ہے جن ایریاز میں ہونے والا ہے ان کی نشاندہی لینڈ سرفیس ٹیمپریچر سے کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ٹیمپریچر کچھ اس نوعیت کا آنے والا ہے، جو آپ ٹریکنگ ہیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ جس سے اموات واقعہ ہوں گی۔ اب ایک چیز تو جو آئے گی، پاکستان کی بات کر لیتا ہوں، بھارت کا ان کا مسئلہ وہ دیکھیں گے، لیکن جو چیز آئے گی وہ یہ ہوگا، 2-3 چیزیں مکس ہو جائیں گی، تو بہت کچھ آپ لوگ بھول جائیں گے۔ ایک جو ٹیمپریچر ہے یہ آپ کو فیس کرنا ہے اس سال، نمبر 1 پاکستان کے اوپر جو آئے گا، ایک آئے گا غیر متوقع یا ضرورت سے زیادہ گرمی کا، جس میں کہتے ہیں کہ سورج جیسی گرمی آپ اپنے اندر محسوس کریں گے، اور کمزور لوگ جو ہیں اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے بعد بجلی کا استعمال بے تحاشا ہوگا، بجلی کے ریٹ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، یہ 2 چیزیں غریبوں پر قیامت بن کے ٹوٹے گی۔ ایک اس کے ریٹ، کل بھی بڑھے ہیں ریٹ، ٹھیک ہے نا، 2.5-3 روپے کل بھی بڑھے ہیں، تو ریٹ آپ کو مار دیں گے اس کے، اور اس کا استعمال آپ کو مار دے گا، اور غریب کے گھر میں بھی اگر اے سی آ جائے گا تو اس کی جو کیپیسٹی ہے استعمال کرنے کی وہ بہت بڑھ جائے گی، اور پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، اور پھر ٹرانسفارمر آپ کے پی ایم ٹیز جو ہے وہ بھی اڑنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پی ایم ٹیز میں وہ جان نہیں ہے، ہمارے اتنی ہی جان ہے جتنا وہ استعمال ہو رہے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ نے وزن ڈال دیا تو اس نے پھٹنا ہوتا ہے، یہ دھماکے آپ سنیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیز آئے گی جو سونے پہ سہاگا کا کام کرے گی وہ یہ کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہو چکی ہے، اور ڈیم جو ہے وہ اینٹی جو پاکستانی ہیں وہ ان کی لاشوں پہ بننے ہیں۔ انہوں نے وہ کبھی بھی، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وہ یہی آپ سے کہیں گے کہ اگر ڈیم بنانا ہے تو ہماری لاش پہ آپ بنا سکتے ہو، ورنہ ڈیم بنانے ہم نہیں دیں گے، کیونکہ یہ چیز وہ چاہ رہے ہیں کہ بات یہاں تک آ جائے کہ ان کے پاس یہ ہیٹ ویو ہو، ان کے اوپر یہ گرمی سے مریں، ان کے اوپر بجلی بند کر دی جائے، ان کے اوپر بجلی مہنگی کر دی جائے، اور جب پانی کی بات آئے تو پانی کی شارٹیج ہو، اور اگر یہ ڈیم مانگیں تو ان کو دھمکی دے دی جائے کہ وہ تو ہمارے لاشوں پہ ہی بنے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہم کو سیاست کے اوپر نظر رکھنی ہے، آپ لوگوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، لیکن جو پاکستان کا ایک ملا کے جو ہمارے مسئلے ہیں ان سے نظریں ہم نہیں چرا سکتے، ان کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ سب کا ہے، گرمی سب کو لگتی ہے، چاہے پارٹی کوئی بھی ہو۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔